بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ نظرت رزاق لیکچر ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومین دھارا والا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ہیلتھ ایجوکیشن میں جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے امپورٹنس آف ہیلتھ ایجوکیشن، یعنی ہماری زندگیوں میں ہیلتھ ایجوکیشن یعنی علم و صحت کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ صحت ایک ایسی ہی علامت ہے جس میں فرد جسمانی، ذہنی اور معاشی لحاظ سے مطمئن اور حشاش بشاش نظر آتا ہے۔ صحت مند انسان ہر مشکل سے مشکل کام کر سکتا ہے۔ وہ نہ صرف دین کا کام بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے بلکہ وہ دنیاوی کاموں کو بھی احسن طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ غالب صاحب جس طرح بیان کرتے ہیں کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب تو تندرستی ہزار نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اوپر تنگ دستی کو غالب نہ آنے دیں تو تندرستی ہزار نعمتوں میں سے بڑھ کر ایک نعمت ہے۔ ایک صحت مند انسان ہر وہ کام کر سکتا ہے جس کا وہ سوچ لے، ہر وہ چیز حاصل کر سکتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ کو دیکھیں ہمارے ارد گرد ہم اپنی مثالات پیش کر سکتے ہیں کہ آپ ہیں، میں ہوں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں جو چیزیں حاصل کرنی ہے اس کو جس کا سوچا ہوا ہے، اگر اس کو حاصل کرنا ہے تو ہم نے جو ہے وہ اس کی تمام چیزوں پر جو ہے عمل کرنا ہے، اپنی صحت کو مینٹین رکھنا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ جنرل سی بات ہے، آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ گھر میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں کرتے، کوئی کہتا ہے جی کام کریں، یہ کر لیں، یا ہمیں آپ لڑکیاں ہیں، آپ کو آپ کی مدر کہتی ہے جی کچن کا کوئی کام کر لو، پھر طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا دل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا، طبیعت کا ہیلتھ کا تعلق ہے نا۔ جب طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس کے مطابق اگر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ ہر کام جو ہے احسن طریقے سے سر انجام دیں گے۔ تو آج کے جدید دور میں آپ سب جانتے ہیں یہ سائنسی دور ہے، اس ترقی یافتہ دور میں اگر اپنے لیے بہت ساری سہولتیں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کر کے بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ان تمام آسانیوں کے باوجود آج کے دور میں انسانی صحت کا معیار گر رہا ہے۔ کیوں گر رہا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم آج کے ترقی یافتہ دور میں ہم سب سے پہلے جو ڈائٹ ہے وہ بیلنس نہیں لیتے۔ نمبر 2، آپ دیکھیں کہ ترقی کی دوڑ میں ہر انسان پیسہ کمانے کے چکر میں ہر وہ کام کر جاتا ہے جس میں انسانی صحت کا معیار کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے کارخانے اور فیکٹریاں لگاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سوسائٹی ہے، یہاں لوگ رہتے ہیں، لوگوں کو مسئلے ہوں گے، لوگوں کو سانس لینے میں دشواریاں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے، بس وہ سوسائٹی کے اندر ہی فیکٹریاں لگ رہی ہیں، وہاں کے زہریلے مادے، گیسز، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے ماحول کو گندا کرتے ہیں۔ اسی ماحول میں پھر ہم کیا کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی عوامی صحت کا جو معیار ہے اس کو بلند کرنے کے لیے ہمیں ہیلتھ ایجوکیشن کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ ہمیں اس بات پر جو ہے یہ شعور جو ہے وہ ہر شعبہ میں اجاگر کرنا ہے کہ ہمارے لیے ہیلتھ ایجوکیشن کا نالج حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو نمبر 1 پہ صحت عامہ کی جو بربادی ہے اس کو خطرہ لاحق ہے۔ بیماریوں کے پھیلنے کے جو خطرات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ جنسی بے راہ روی بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ آبادیاں گنجان ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھی صحت اور طویل جو زندگی ہے اس کے بارے میں جو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آج کے دور میں کسی کی نہ صحت اچھی ہے اور نہ ہی زندگی۔
معیار زندگی کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں ہیلتھ ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا۔ صحت ایک انمول خزانہ ہے اور اس خزانے کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ہیلتھ کا خیال لازمی رکھنا ہے۔ اچھی صحت خودداری کی ضمانت ہے۔ صحت اور باعمل زندگی، صحت مندانہ عادات کا فروغ۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صحت مندانہ عادات کو فروغ کیسے دینا۔ یہ کون سی عادات ہیں؟ دیکھیں جی، علم و صحت ہی سے ہمیں بہت ساری صحت مندانہ سرگرمیوں اور عادات کے بارے میں آگاہی جو ہے وہ ملتی ہے۔ مثلاً اگر ہم رات کو جلدی سوتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں، صبح جلدی اٹھنے کے کیا فائدے ہیں۔ کھانے میں ہم نے میانہ روی اختیار کرنی ہے، اچھی غذا کا انتخاب کرنا ہے، کھانا وقت پر کھانا ہے، بلا وجہ جو ہے بار بار نہیں کھانا، بھوک لگے تو کھانا ہے، زیادہ کھانا نہیں کھانا۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں علم و صحت سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہماری جو صحت ہے وہ اچھی ہوگی، اور ہم صحت مندانہ عادات کو جب خود اپنائیں گے تو اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اس میں جو ہے منتقل کریں گے، ان میں یہ شعور اجاگر کریں گے تاکہ ان کا معیار زندگی بہتر ہو۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی، اچھی صحت خودداری کی ضمانت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحت کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیمار انسان، اس کی زندگی نہ صرف اس کے لیے جو ہے وہ اذیت بنتی ہے بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہو جاتا ہے۔ وہ انسان دوسروں کے روز روز کے تانے سن کر اس کے اندر جو خودداری ہوتی ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس میں احساس ذمہ داری پیدا ہونے کی بجائے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم و صحت کی اہمیت ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ نمبر 3 پہ ہے جی جنسی بے راہ روی۔ آج کے ترقی اور صنعتی دور میں عورتیں بھی آپ لوگ نے دیکھا ہے کہ مختلف شعبوں میں مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچیاں اور بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنی ایج سے مطلب آپ کہہ لیں کہ ان میں وہ میچور نہیں ہوتے، ان میں سوچنے اور سمجھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، جس وجہ سے جنسی بے راہ روی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بے راہ روی کا آپ کو پتہ نہیں کہ اچھے راستے سے بھٹک جانا، جنس کو خود کو ملوث کر لینا ان بیماریوں میں، ان حرکتوں میں جس کا ہمارے اسلام میں جس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی اخلاقی برائیاں اور جرائم بھی جنم لے رہے ہیں۔ ان سب کی روک تھام کے لیے علم و صحت کی بدولت ہی صحت کے شعور کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ لوگوں کو یہ اس ڈسکشن سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ کل مزید اس کے اوپر بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔